السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گیم بیٹ وقت نیوز کے لاہور اسٹوڈیو سے اور میں ہوں حافظ محمد عمران۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے مابین 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ جاری ہے۔ آج اس کا تیسرا روز ہے۔ پاکستان نے کسی حد تک مناسب جواب دیا ہے ویسٹ انڈیز کا، اور کل احمد شہزاد نے جس انداز میں بیٹنگ کی اس پر سوشل میڈیا پر پاکستان کرکٹ سے تعلق رکھنے والے مختلف لوگ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ خاصی سست رفتاری سے بیٹنگ کی گئی اور بالخصوص جس طرح سے وہ کھیلتے ہوئے نظر آئے وہ کچھ بہت زیادہ متاثر کن نہیں تھا۔ ان کے سٹرائک ریٹ کو اور جتنے چانسز ان کو ملے ہیں اس پر خاصی بحث ہو رہی ہے۔ بعض لوگ اب یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ سمیع اسلم ان سے زیادہ بہتر چوائس تھے۔ آج کے اس سیشن میں ہم بات کریں گے پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے مابین جاری اس ٹیسٹ میچ کے حوالے سے، ساتھ ہی ساتھ پروگرام کے آغاز میں ہم بات کریں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کا عہدہ، یہ پرکشش عہدہ ہے اور موجودہ چیئرمین کے عہدے کی مدت اگست 17 میں ختم ہو رہی ہے، اور اگست 17 میں جب ان کی مدت ختم ہونی ہے، ان چیئرمین نے ایک ماہ سے زیادہ وقت گزر چکا ہے کہ پیٹرن ان چیف جو کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں کرکٹ بورڈ کے، ان کو اپنا استعفیٰ بھجوا دیا ہوا ہے۔ ان کی طرف سے ابھی تک باضابطہ طور پر پی ایم ہاؤس سے اس استعفے کو منظور یا نامنظور کرنے کے حوالے سے کوئی بات نہیں آئی ہے۔ گزشتہ روز ہی ہم نے چیئرمین کرکٹ بورڈ سے بات بھی کی تو انہوں نے یہ کہا کہ ابھی تک مجھے وزیر اعظم ہاؤس سے کسی بھی قسم کی کوئی اطلاع نہیں دی، استعفے کے حوالے سے انہیں آگاہ نہیں کیا گیا اس پر کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ لیکن اب یہ خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ شاید وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے وہ استعفیٰ نامنظور کر دیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگست میں تو ان کے عہدے کی مدت ختم ہو رہی ہے، نامنظور کرنا اور بات ہے، اور ان کو یہ پیغام دینا کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں 17 اگست تک، یہ ذرا اور بات ہے۔ نامنظور کرنے کا مطلب ذرا اور ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کئی ایک اور بھی کھلاڑی پاکستان کے پاور پلیئر جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ کی حیثیت سے مستقبل میں نظر آ سکتے ہیں، ان کے نام بھی لیے جا رہے ہیں۔ ظہیر عباس ایشین بریڈ مین، پاکستان کے بہت بڑے کھلاڑی، حکومت پنجاب کے ساتھ ایک عرصے سے مصروف ہیں اور سپورٹس بورڈ پنجاب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ کیا انہوں نے حاصل کیا ہے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ کئی مرتبہ اپنے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں اور اپنی خدمات پیش کر چکے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ انہوں نے کئی ایک کوششیں بھی کی ہیں وزیر اعظم صاحب سے ملنے کی اس سے پہلے۔ اب کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ شاید کہیں نہ کہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی وساطت سے ان کی وزیر اعظم پاکستان سے کوئی بات ہوئی ہے۔ اس کی تصدیق تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ ماضی میں انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی کوششیں ضرور کی ہیں۔ وہ بھی ان کا بھی نام ہے، اور سینیٹر پرویز رشید جو کہ وفاقی وزیر اطلاعات تھے، ان کا بھی نام ایک اہم کھلاڑی کے طور پر سامنے آیا ہے۔ طلعت محمود جو کہ ZTBL کے صدر ہیں، ان کا شمار بھی وزیر اعظم کے قریبی افراد میں ہوتا ہے، ان کا نام بھی چیئرمین PCB کے لیے لیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نجم سیٹھی پھر بھی اس ساری گیم میں ایک سب سے بڑے پاور پلیئر کے طور پر سامنے رہیں گے، لیکن اس کا انحصار پاکستان میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر ہوگا۔ وزیر اعظم کے فیورٹس بھی بدل سکتے ہیں، ان کی ترجیحات بھی بدل سکتی ہیں، ان میں سے کچھ اور نام بھی سامنے آ سکتے ہیں، لیکن ان دنوں جو نام سب سے زیادہ زیر بحث ہیں سیاسی حلقوں میں، کھیلوں کے حلقوں میں، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس پر مزید بات کریں گے۔ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کراچی سے موجود ہیں مرزا اقبال بیگ صاحب۔ بیگ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عمران۔ بیگ صاحب آپ خیریت سے ہوں گے، مجھے بتائیے گا کہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ چیئرمین کرکٹ بورڈ شہریار خان صاحب کا استعفیٰ؟ اس کے بارے میں ابھی تک کوئی حتمی اطلاع وزیر اعظم ہاؤس سے نہیں آئی کہ اس کو منظور کیا گیا ہے یا نامنظور کیا گیا ہے، لیکن کچھ نام ضرور اس وقت چل رہے ہیں کہ کون سا ممکنہ اور متوقع چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ ہو سکتا ہے۔ نجم سیٹھی صاحب کا نام سب کے سامنے ہے، ان کی ول بھی سب کے سامنے ہے، اس کے ساتھ ساتھ پرویز رشید صاحب کا بھی نام آ رہا ہے، طلعت محمود صاحب کا بھی نام آ رہا ہے، ظہیر عباس صاحب اپنی خدمات کئی مرتبہ پیش کر چکے ہیں، آزاد لوگ جو کہتے ہیں وہ احسان مانی کو بنا دینا چاہیے۔ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس سارے سینیریو کو اور اس پرکشش عہدے کو، جہاں پر اگست 17 کے بعد تو کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا، لیکن اگر اس سے پہلے بھی تبدیلی آتی ہے تو آپ کے خیال میں کون سی شخصیت ہو سکتی ہے؟ عمران، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سم اپ کیا۔ نجم سیٹھی صاحب تو اپنے دوستوں سے مبارکبادیں وصول کر چکے تھے کہ 1 مئی کے بعد وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کا عہدہ سنبھالیں گے، اور اس حوالے سے
انہوں نے بیک ڈور ڈپلومیسی بھی شروع کر دی تھی میڈیا کے لوگوں سے، وہ لوگ جو ان کے مخالفین میں شامل ہیں یا بہت سے ایسے لوگ جو آؤٹ اسپوکن ہیں ان سے بھی وہ رابطے کر رہے تھے تاکہ جب وہ چیئرمین کا عہدہ سنبھالیں تو انہیں کسی قسم کی دقت اور دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے. لیکن اب موجودہ صورتحال میں جب پیناما لیکس کا معاملہ ہے، ڈان لیکس کا معاملہ ہے، تو وزیر اعظم خود ان تمام سیاسی معاملات میں گھرے ہوئے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم کو ان کے کسی قریبی مشیر نے مشورہ دیا ہے کہ اس موقع پر وہ بجائے اس کے کہ شہریار خان کو تبدیل کریں، انہیں ان کا ٹینیور مکمل کرنے دیں اگست تک، اور اس موقع پر اگر وہ نجم سیٹھی صاحب کو لائے تو ویسے ہی بہت مخالفت ہو رہی ہے ان کی، اور لوگ اور ان کے خلاف ہو جائیں گے. تو اس کی وجہ سے شہریار خان صاحب کو کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اگست تک کام کریں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ نجم سیٹھی اب بھی ان کی دلی خواہش تھی کہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کا عہدہ سنبھالیں. دوسری طرف چھریاں تیز کیے بیٹھے ہوئے تھے ذکا اشرف، سرفراز نواز، عامر سہیل کہ اگر نجم سیٹھی صاحب کا تقرر ہوتا ہے تو وہ اسلام آباد میں ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے رجوع کریں. دوسری جانب جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان کرکٹ میں کوئی چیز بعید نہیں ہے، سینیٹر پرویز رشید کا نام آپ نے لیا. عمران، ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے، جون 2013 میں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ سینئر صحافی اینالسٹ نجم سیٹھی صاحب پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بن جائیں گے. اسی طریقے سے ماضی کی اگر آپ مثال لیں تو نسیم اشرف، ڈاکٹر نسیم اشرف، جن کا کرکٹ سے اتنا تعلق نہیں تھا اگرچہ انہوں نے 4 فرسٹ کلاس میچز کھیلے ہوئے تھے کیونکہ ان کے والد ڈپٹی کمشنر تھے پشاور کے، تو پشاور سے کھیلے تھے تو ان کو چیئرمین بنا دیا گیا. تو ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے، کوئی بعید نہیں. سینیٹر پرویز رشید جب پچھلی حکومت تھی نواز شریف کی 1999 سے پہلے تو وہ پی ٹی وی کے چیئرمین تھے، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ ایک کسی غیر متنازع شخصیت کو سامنے لایا جائے لیکن پھر پاکستان کرکٹ کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اسی طرح سے طلعت محمود جو زیڈ ٹی پی ایل کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کا نام بھی کرکٹ کے حلقوں میں گشت کر رہا ہے. آپ نے ایشین بریڈمین ظہیر عباس کا نام لیا. ظہیر عباس یقیناً ایک اسٹرانگ کنٹینڈر کے طور پر سامنے آئے اور نجم سیٹھی صاحب کو ٹف فائٹ دے سکتے ہیں. لیکن میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ طلعت علی ملک صاحب کہ جو پنجاب کے چیف منسٹر کے کلاس فیلو رہے اور انہی کی وجہ سے وہ 10 سال کے طویل عرصے کے بعد ایک مرتبہ پھر پاکستانی کرکٹ ٹیم کے مینیجر بن کر ویسٹ انڈیز گئے ہیں. تو سننے میں یاد تھا کہ طلعت علی ملک صاحب نے بھی یہ اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ بھی چیئرمین بننا چاہتے ہیں. تو کئی لوگ ہیں اس دوڑ میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ سونے کی چڑیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی یہ پوسٹ، اور جس طرح سے قومی اسمبلی میں سوال جواب کے سیشن میں جمع کرایا گیا کہ نجم سیٹھی صاحب نے 17 دورے کیے، تو آپ بتائیں نا کہ عام آدمی اتنے دورے کیسے کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی دیکھیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن فی الحال خاموشی ہے. فی الحال جو ہے وزیر اعظم سیاسی معاملات میں گھرے ہوئے، تو اس لیے فی الحال خاموشی ہے. عمران، ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ بیگ صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا اور اپنے خیالات ہمارے ناظرین تک پہنچائے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بڑا پرکشش عہدہ ہے، سونے کی چڑیا اقبال بیگ صاحب نے اس کو قرار دیا ہے پاکستان. اور انہوں نے ایک نام کا اضافہ بھی کر دیا، طلعت علی ملک، جو کہ اس وقت قومی کرکٹ ٹیم کے مینیجر کی حیثیت سے پاکستان ٹیم کے ساتھ. ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ابھی تک شاید ہی کوئی ایک آدھ خوش قسمت صحافی ایسا ہوگا جس کے پاس طلعت علی کا ویسٹ انڈیز کا نمبر ہوگا. ہم جو واٹس ایپ گروپ ہیں صحافیوں کے جہاں پر انفارمیشن شیئر ہوتی ہے، اور حتیٰ کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو واٹس ایپ گروپ ہے صحافیوں کے لیے، وہاں پر کئی ایک صحافیوں نے طلعت علی کا نمبر پوچھنے کی کوشش کیا، لیکن کوئی خوش قسمت ایسا نہیں ہے جو ان کا نمبر ابھی تک حاصل کر پایا ہو. حتیٰ کہ مظہر ارشد جو کہ ایک نوجوان صحافی ہیں، وہ ویسٹ انڈیز میں موجود ہیں، انہوں نے ویسٹ انڈیز سے اس گروپ میں یہ میسج کیا ہے کہ اگر لاہور میں کسی کے پاس طلعت علی کا کانٹیکٹ نمبر ہے، ان کا رابطہ نمبر ہے، ان کا موبائل نمبر ہے، تو براہ کرم ان کے ساتھ شیئر کر دیں. ان کا بھی نام اقبال بیگ صاحب نے اس فہرست میں ڈال دیا ہے جو کہ ان دنوں گردش میں ہے کہ وہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ بن سکتے ہیں. بہرحال اس معاملے پر آگے چل کر بھی بات کرتے ہیں، ہم ٹیسٹ میچ پر بھی بات کریں گے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پاکستان کے سابق وکٹ کیپر بلے باز جناب ٹیسٹ کرکٹر اشرف علی صاحب. السلام علیکم اشرف. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. ان کے ساتھ تشریف فرمائیں اسپورٹس جرنلسٹ کامران امجد خان صاحب. السلام علیکم خان صاحب. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کا خان صاحب. کامران سے اجازت شروع کر لیں ذرا. یہ آپ نے بیگ صاحب کی گفتگو سنی ہے نا؟ بیگ صاحب نے بڑا زبردست انالیسس کیا، اور جہاں تک انہوں نے نیا نام بھی ایک دے دیا، یہ ہمارے ذہن میں نہیں تھا طلعت علی صاحب کا، لیکن اس کے علاوہ جو انہوں نے سارے نام دیے وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. خاص طور پہ نجم سیٹھی کا نام تو پہلے سے ہی آ رہا ہے اور ہم پوری امید تھی کہ وہ بننے جا رہے ہیں، بہت اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھے. اس کے علاوہ مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ شہریار صاحب نے جو استعفیٰ بھیجا تھا اس کا مقصد کیا تھا.
مطلب 17 تاریخ کو تو وہ پہلے ہی مطلب انہوں نے ہو جانا تھا فارغ آٹومیٹکلی, انہوں نے استعفیٰ بھجوایا ہی کیوں تھا؟ ایک تو یہ وجہ تھی. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا چلے مجھے یہ بات ایک چیز سمجھ آ رہی ہے کہ وہ اسی بورڈ سے چاہ رہے ہیں کہ نیکسٹ چیئرمین کا جو ہے وہ انتخاب ہو, یہ ایک وجہ مجھے سمجھ آتی ہے. انٹرویو ہوا تھا وہیں پہ تھے, آپ نے سنی تھی میرا خیال؟ ہاں میرا خیال ہے یہ ایک وجہ ہے جس میں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہی بورڈ جو ہے وہ نیکسٹ چیئرمین کا انتخاب کر لے. آپ نے شائع بھی کیا فیملی میگزین میں. ہاں تو یہ اگر وجہ ہے, نہیں بات تو یہ ہے کہ یہ اس صورت میں ہوتا اگر کہ ان کا استعفیٰ پہلے سے منظور ہو جاتا اور نئے چیئرمین کا انتخاب ابھی ہو جاتا, لیکن ایسا تو کوئی امکان ہمیں نظر نہیں آ رہا, اور وزیر اعظم ہاؤس سے بھی ہمیں یہی اشارہ ابھی تک تو ملتا نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنی ٹرم پوری کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ نئے چیئرمین کا انتخاب ہوگا. بہرحال یہ ہے کہ نجم سیٹھی ابھی بھی سب سے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ باقی نام جو سینیٹر پرویز رشید صاحب کا آ رہا ہے وہ بھی موجودہ صورتحال میں بڑے ہی اہم اس کے لیے امیدوار ہو سکتے ہیں, کیونکہ جس طرح سے پناما لیگز اور ڈان لیگز. دیکھیں ہماری اطلاعات کے مطابق پرویز رشید صاحب کو وزیر اعظم ہاؤس کو سے کچھ زیادہ ان کو لگاؤ ہے, اور وہاں پر ان کی خاصی پسندیدگی ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے عارضی مکین کے ان کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ اکوموڈیٹ کیا جائے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آصف کرمانی جو کہ پولیٹیکل سیکرٹری بھی ہیں پرائم منسٹر کے, وہ ان کی لابنگ بھی کر رہے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ کون اس فہرست میں سب سے آگے نکلتا ہے. کہ سیاسی صورتحال پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ پولیٹیکل سچویشن کیا ہوتی ہے. اشرف علی صاحب, آپ نے کئی چیئرمین آتے جاتے دیکھے ہیں, آپ کھلاڑی تھے جب آپ پاکستان ٹیم کے لیے نہیں کھیلے تھے, اس وقت سے لے کر اب تک کچھ عرصے بعد ایک نیا چیئرمین ضرور آتا ہے. آپ ظہیر عباس صاحب اپنی خدمات پیش کی ہیں, آپ کیوں نہیں پیش کر دیتے؟ بالکل صحیح. عبد القادر صاحب کہتے ہیں کہ میں میرٹ کے اوپر چیئرمین بنتا ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ کا. ٹھیک ہے, امید لگانی چاہیے, کیوں نہیں لگانی چاہیے. آپ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ سونے کی چڑیا ہے, تو لازم بات ہے کہ ہر کوئی چاہے گا کہ اس تک پہنچے. اور ظہیر بھائی بھی ماشاءاللہ اچھی بات ہے کہ کینڈیڈیٹ ہیں. اور جہاں تک یہ ہے نا طلت علی اینڈ طلت مجھے دونوں کا نا کنفیوژن ہوا ہے. حالانکہ یہ طلت محمود جن سے ہیں, یہ زیادہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں. طلت محمود زیادہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں اس کے. آپ تو پرانا جانتے ہوں گے. جی. تو لازمت ایک پی آر ہوتی ہے نا ان کی, مجھے زیادہ پی آر لگتی ہے. طلت ملک زن سے بڑا جینٹل مین ہے. یہ نسبتاً آپ کو کمزور رکھتے ہیں. طلعت محمود آپ کے خیال میں زیادہ مضبوط ہو سکتے ہیں. بالکل لازم. وہ زیڈ ٹی بی ایل کے صدر بھی ہیں ان دنوں. جی تو وہ زیادہ ایکٹیو نظر آئیں گے اس میں. ہاں اچھا کامران صاحب, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر سینیٹر فرض کر لیں, سینیٹر پرویز رشید یا کوئی بھی اس قسم کا بندہ, جس طرح اقبال بیگ صاحب نے کہا ہے کہ 2013 میں کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نجم سیٹھی چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ بن جائیں گے. ویسے تو اس کو بدقسمتی کہنا چاہیے کہ پاکستان میں ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا ہے کہ چیئرمین جو ہیں وہ براہ راست جو ہیں اس طرح سے امپوز کیے جاتے ہیں. مطلب ہمارے ہاں ہمیشہ سے یہی روایت رہی ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ایک بندہ ایک سسٹم کے تحت انتخاب کے ذریعے سے آئے اور ٹوٹلی اس کا جو ہے وہ ایک سٹرکچر بنا ہو اور اس کے مطابق. آصف سہیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا جی ٹیلی فون لائن پر. آصف صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم آصف سہیل صاحب. وعلیکم السلام. آصف سہیل صاحب, 17 اگست کو چیئرمین کرکٹ بورڈ شہریار خان صاحب کے عہدے کی مدت مکمل ہو رہی ہے, اور انہوں نے استعفیٰ اپنا. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, یہ کمنٹری چل رہی ہے ایک پیچھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ طلعت شہریار خان صاحب کے عہدے کی مدت 17 اگست کو ختم ہو رہی ہے, اور انہوں نے اپنا استعفیٰ پہلے ہی بھجوا دیا ہے. اب کچھ نام ان دنوں خاصے گردش میں ہیں. نجم سیٹھی صاحب ہیں, پرویز رشید صاحب ہیں, طلعت محمود جو کہ زیڈ ٹی پی ایل کے صدر ہیں وہ بھی ہیں, پھر طلعت علی ملک کا نام بھی لیا جا رہا ہے. آصف کرمانی صاحب بھی لابنگ کر رہے ہیں ان کے لیے, پرویز رشید صاحب کے لیے. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس پرکشش عہدے کی دوڑ کو؟ دیکھیں میرے لیے تو یہ بہت ہی سارے نام جتنے آپ نے لیے ہیں بہت ہی عجیب سے نام ہیں. عجیب اس لیے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے نصیب میں صرف ایک متعدد شخصیات جو ہیں وہی آئیں گی. ٹھیک ہے. پرویز رشید صاحب کا آپ نے نام لیا ہے. پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ ابھی کچھ مہینے پہلے پناما لیگ سے ان کو فارغ کیا گیا, باقاعدہ عہدے سے ہٹایا گیا. ڈان لیگ سے ہٹایا گیا ان کو, اور سب سے پہلے وکٹم وہ تھے. اب وہ ان کو یہاں پر لایا جا رہا ہے کرکٹ بورڈ میں. کنٹروورشن تو وہ ہو چکے ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ نے نام لیا ان کا اپنا طلعت محمود صاحب کا. طلعت محمود صاحب کو ٹومو کہا جاتا ہے, میں آپ کو بتا دوں. ٹومو ان کی کچھ خصوصیات کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے جن کی وجہ سے وہ خاصے کنٹروورشل ہے. ٹھیک ہے. تیسرا نام آپ نے لیا ہے ظہیر عباس صاحب کا. ظہیر عباس صاحب کو اگر آپ نے کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنا دیا
تو ان کا میں بہت کلیئرلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا وار ہاؤس جو وہاں پر کراچی میں بنا ہوا ہے وہ کرکٹ بورڈ قذافی اسٹیڈیم میں شفٹ ہو جائے گا. اس کے علاوہ دیکھیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ اپنا شہر یار جو مرزا اقبال بیگ کی بات مجھے وہ کافی اس میں وزن لگتا ہے کہ موجودہ صورتحال میں جو ان کو کہا گیا ہے, مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ ابھی ان سے کہیں, ان سے ریکویسٹ کریں کہ شہر یار صاحب جو ہیں وہ کنٹینیو کریں. لیکن شہر یار صاحب نجم سیٹھی کی موجودگی میں کہ جس میں وہ اپنی بات کو زیادہ منواتے ہیں اور بعض اوقات بائی پاس بھی کر جاتے ہیں اپنے چیئرمین کو بہت ساری معاملات میں, تو شہر یار صاحب جو ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ اب کافی تنگ آ چکے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے ریزائن کیا ہوا ہے اور وہ جو ابھی تک ایکسیپٹ نہیں ہوا ہے. اگر پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو خود ساختہ, میں ان کو خود ساختہ کہوں گا کیونکہ کوئی کانسٹیٹیوشن میں اس کی گنجائش ہی نہیں تھی, آپ کا پیٹرن ہمیشہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوا کرتا تھا, کبھی ہیڈ آف دی گورنمنٹ آپ کا پیٹرن ان چیف نہیں تھا, وہ خود ساختہ چیئرمین اگر واقعی پاکستان کرکٹ کی کوئی بہتری چاہتے ہیں تو وہ کم از کم ایسے لوگوں کو یہاں پر لے کے آئیں جو پاکستان کرکٹ کے اندر ایک پورا آپریشن کلین اپ کر سکیں. کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ نجم سیٹھی اور شہر یار نہیں چلا رہے ہیں, یہ کرکٹ بورڈ جو ہے وہاں کی بیوروکریسی چلا رہی ہے, اور بیوروکریسی میں آپ جانتے ہیں کہ جو بڑے بڑے نام ہیں وہ کون سے ہیں. تو جب تک یہ سارا آپریشن کلین اپ نہیں ہوگا, محض چہرے بدلنے سے میری جگہ پہ محض چہرے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ آصف سہیل صاحب, آپ نے وقت دیا اپنا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. جو بھی سخت الفاظ اگر آپ کی طرف سے استعمال کیے گئے ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم ان تمام لوگوں کے لیے حاضر ہے جو اس کا جواب دینا چاہتے ہیں. آصف سہیل صاحب اور پروگرام میں شامل تمام لوگوں کی یہ ذاتی رائے ہو سکتی ہے. ہم ایک وقفہ لے رہے ہیں, وقفے کے بعد آئیں گے اور پھر اپنے ماہرین سے اس موضوع کے حوالے سے اور پاکستان بنگلادیش کے ٹیسٹ میچ, دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کے کھیل کے حوالے. اشرف علی صاحب, پاکستان نے 172 رن سکور کیے ہیں جی 69 اوورز میں, 2.49 ان کا رن ریٹ رہا پر اوور, 193 بالز کھیل کر 81 رنز پر ناٹ آؤٹ ہیں اظہر علی, اور 191 بالز کھیل کر 70 رن سکور کیے احمد شہزاد نے. احمد شہزاد کو کل خاصے مواقع ملے, کہیں وہ نو بال پر آؤٹ ہیں, کہیں کیچ ڈراپ ہو رہا ہے, اس قسم کی ان کے صورتحال کو بہت زیادہ امپریسو نہیں رہے ہیں. ہم وکٹس دیکھتے ہیں اور پھر آپ کی رائے لیتے ہیں اس کے اوپر اور ان کی بیٹنگ, اور ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آؤٹ محمد عباس, اچھا کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اظہر علی صاحب کی بیٹنگ اور احمد شہزاد کی؟ سلو آپ سمجھتے ہیں؟ سب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ شکر نے موقع دیا حافظ صاحب, سیاسی کیا نام آپ کا پروگرام ہوتا جا رہا ہے. اللہ نہیں سیاسی نہیں, اس سیاست کا بڑا قریبی تعلق ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے مستقبل سے. اچھا, میں سب سے پہلے تو حافظ صاحب جو میں نے آپ کے ہی پروگرام میں کہا تھا کہ ویسٹ انڈیز نے جو ٹاس جیت کے بیٹنگ کی ہے اس کی وجہ سے کافی نقصان ہوا ہے, لیکن اب وہ جو انہوں نے 312 رنز کا ٹارگیٹ فرسٹ اننگ میں کیا ہے تو بہت اچھا سکور کر گیا اگینسٹ پاکستان, کیونکہ شروع میں ان کی کافی وکٹس گر رہی تھی لیکن انہوں نے بہت اچھا کم بیک کیا ہے. اور جہاں تک ہماری بیٹنگ کا تعلق ہے, ہمارا جو ہم نے 172 اوورز کی رنز کیے, اور جو کہ ہم نے بہت سلو کھیلا ہے, ہم نے سارا پریشر اپنے اوپر لے لیا ہے, اور جس کی وجہ سے نا کہ ہم نے ٹائم بھی ضائع کیا ہے, بالنگ بھی ضائع کی ہے. اوور اسٹرائک ریٹ دیکھیں ہمارا 2.49 اور ویسٹ انڈیز حالانکہ آگے لگی ہوئی 3.15 ہے, کتنا اچھا اسٹرائک ریٹ ہے ان کا پر اوور, بہت اچھا جا رہے ہیں وہ. تو ہم حالانکہ سیٹ ہو کے ہمارے اوپنرز اور کوئی وکٹ نہیں گری تھی اور پریشر بھی کوئی نہیں تھا, اس کے باوجود احمد شہزاد کو اپنی اننگ کھیلنی پڑے گی, وہ اپنے آپ کو چینج مت کریں. جس طرح سٹروکس کھیلتے ہیں, دیکھیں جو فاسٹ کھیلنے والے ہیں اگر وہ ڈیفینس پہ چلے جائیں گے تو انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. لہٰذا احمد شہزاد کو چاہیے کہ جیسے وہ اب بیٹنگ اپنی نیچرل کرتے ہیں اس کو ویسے ہی کی ویسے کرنی چاہیے, اور لوگ وہی پسند کیا کرتے تھے. اور اب جون سے ہیں یہ اظہر علی نے بھی بہت سلو بیٹنگ کی ہے, اور جس کی وجہ سے 81 زیادہ جو بات کی جا رہی ہے وہ احمد شہزاد کے اوپر, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو چانسز ملے ہیں اور یہ پہلے ٹیسٹ میچ میں بھی کچھ بہت زیادہ اچھے کھیل کا مظاہرہ نہیں کر پائے ہیں. کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کی ٹیسٹ ٹیم میں سلیکشن, اور یہ اگر اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پا رہے تو آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ دباؤ ہے, مقابلے کی فضا ہے, اور یا پھر اپنی گیم
جو ان کی اصل قدرتی کھیل ہے وہ کھیلنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے, اس کی کیا وجہ آپ کے خیال میں؟ افضل میں جو ریڈ کر رہا ہوں نا, انہوں نے اپنے نیچرل گیم نہیں کھیل رہے, بہت ہی ڈیفینسو ہو گئے, اور پارٹنر تو ڈیفینسو کھیلتا ہی کھیلتا ہے, اس کی تو روٹین ہے, وہ روٹین میں سلو ویسے ہی کھیلتا ہے اظہر علی. تو ان کو جب سامنے والا پارٹنر دیکھا نا انہوں نے کہ وہ سلو کھیلا ہے تو یہ اور زیادہ سلو ہو گئے, تو یہ چیز اچھی نہیں ہے. انہیں اپنی نیچرل گیم کھیلنی چاہیے, اور ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے, اور جیسی ٹیم ان کے سامنے ہے اور بالنگ جیسی ان کے سامنے ہے, تو انہیں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ رنز کرنے چاہیے, ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے. اور پاکستان کرکٹ بورڈ اور کمیٹی نے بہت اچھا ان کو یہ کیا نام ہے فیصلہ کیا ہے, ان کی فیور میں کیا ہے, اور ساری کرکٹ کھلائی ہے, T20 ون ڈے ٹیسٹ میچ سارے کھلائے ہیں, اور اس سے اچھا موقع نہیں ملنا ہے, اور انہیں لمبا چیمپئنز ٹرافی کی ٹیم میں بھی ہیں. بالکل صحیح بات, اگر یہاں سے بیٹ فارم کیری کریں گے تو چیمپئنز ٹرافی میں اور زیادہ مسائل ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح وہاں بات پہ تو کنڈیشنز زیادہ مشکل ہوں گی. بالکل, اور اچھی ٹیمیں آئیں گی سامنے, آپ دیکھیں نا یہ بھی ویسے مقابلے کی ٹیمیں آئیں گی, تو یہ تو بہت ہلکی ٹیم ہے. اچھا, آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں؟ نہیں, غیر تسلی بخش ہے. احمد شہزاد کی کارکردگی اس میں تو شک نہیں کہ کارکردگی غیر تسلی بخش ہے, لیکن تھوڑا سا مارجن ہمیں دینا پڑے گا. دیکھیں دونوں اوپنر جو ہیں وہ بیٹ فارم کیری کر کے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, پچھلے ٹیسٹ میچ میں بھی دونوں نے اچھا سکور نہیں کیا. اب اس ٹیسٹ میچ میں انہوں نے تھوڑا سا ٹائم لیا, اس لیے تھوڑی سلو سکورنگ ہوئی, تھوڑا انہوں نے ٹائم لے کے ایک اچھا سٹارٹ آپ کو دے دیا. بہرحال اس کو آپ ایڈمٹ کریں گے کہ انہوں نے اوپنرز نے ایک اچھا سٹارٹ دیا. بعد میں وہ دونوں ہمارے بیٹسمین جلدی آؤٹ ہو گئے, وہ اس کو بلڈ اپ نہیں کر سکے, لیکن یہ ہے کہ ان دونوں نے ایک اچھا سٹینڈ آپ کو دے دیا. سلو سکورنگ ضرور ہوئی ہے, لیکن ایک اچھا سٹارٹ ہمیں مل گیا جس پہ اب ہم بلڈ اپ کر سکتے ہیں. ابھی بھی ہمارے پاس چانس ہے, اگر ہم 400 450 سکور کر جاتے ہیں یہاں سے, 400 کم از کم پاکستان کو کرنا چاہیے یہاں سے سکور, تو ہم ایک اچھی لیڈ لے جائیں گے. انشاءاللہ پاکستان اس میچ میں بھی دوبارہ سے حاوی ہو جائے گا ویسٹ انڈیز پہ, اگر ہم 400 سکور کر جاتے ہیں. لیکن احمد شہزاد کے ساتھ تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ وہ کانفیڈنس ابھی بھی لوز کر رہے ہیں. مطلب جو شاٹس وہ کھیلتے ہیں اس میں ان کو وہ جو کیری کر کے آئے تھے PSL سے, وہ نظر نہیں آیا وہ اعتماد ابھی تک بھی. وہ نظر کیوں نہیں آیا یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی, ان پہ کیا مینٹل پریشر ہے یا کیا چیز ہے. میرا خیال یہی ہے کہ وہ ابھی چونکہ سمیع اسلم کی جگہ آئے ہیں اور پیچھے بھی وہ ٹیم سے باہر رہے ہیں, ابھی تک اس پریشر سے نکل نہیں سکے. حالانکہ اب یہ ایک اچھی اچھا, لوگ ویسے یہ بات اس لحاظ سے بھی کر رہے ہیں کہ احمد شہزاد کو کہا جاتا ہے کہ وہ اگریسو ہیں, گو کہ ان کا سٹرائک ریٹ ایک روزہ کرکٹ میں بھی اتنا اچھا نہیں ہے جتنا, لیکن یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ جب کوئی ایک بیڈ فارم میں ہوتا ہے اور اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. سر آپ کم بیک کر رہے ہیں کامران صاحب, آپ بیٹ فارم نہیں, آپ کم بیک کر رہے ہیں. آپ نے پاکستان کی فرسٹ کلاس کرکٹ میں رنز کرنے کے بعد آپ کا کم بیک ہوا ہے. بیٹ فارم تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے. اشرف علی صاحب آپ بیٹ فارم کہہ سکتے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کم بیک کیا آپ نے پروف کرنا ہے. اب وہی جو کرکٹ آپ نے ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارم کی ہے, آپ نے ٹیسٹ کرکٹ میں آ کے دکھانی ہے. ورنہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انہیں آگے کھیلنے کے موقع ملیں گے. احمد شہزاد کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, احمد شہزاد نے گندی پرفارمنس دی ہے, جس کو کہتے ہیں گندی پرفارمنس. ایون فیلڈنگ میں بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ زیادہ ایکٹنگ زیادہ کرتے ہیں اور فیلڈنگ کم کرتے ہیں. مطلب جب ان سے بال نکل جاتی ہے اس کے بعد وہ ڈرامے کرنا شروع کر دیتے. لیکن یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا مارجن ضرور دیں کہ ایک اننگز اب انہوں نے ہماری طرف سے تو بہت مارجن ہے جی. اس کے بعد ایک ٹیسٹ میچ باقی ہے, اس کے بعد پھر چیمپئنز ٹرافی بھی ہے. ہاں, بہت مارجن ہے. یہ ایک اننگز انہوں نے اچھی کھیلی ہے, اس کے بعد اب اگر وہ اچھا نہیں کھیلتے, سر کوئی اچھی اننگز نہیں ہے. اشرف علی صاحب چانسز اتنے ملے ہیں یار, 70 رن, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جب آپ کو ایک سٹارٹ بھی دے دیا, جب بھی اس اننگز کی بات کی جائے گی تو یہ ساتھ نہیں لکھا آئے گا کہ 70 سکور, بریکٹ میں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ 3 موقع بھی ملے ہیں, 70 سکور ہی لکھا ہوگا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ایک جو بد اعتمادی ہے یا اعتماد کی کمی ان کی بیٹنگ میں نظر آ رہی ہے, وہ بہرحال اثر انداز ہوگی آنے والے میچز. میں ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ ان کی جو اعتماد ہونا چاہیے ایک اوپنر کے اندر, اور پھر جو ایک اچھی PSL میں کارکردگی لے کے آیا ہے وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا. اس میں مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ مینٹل پریشر ہے کہ جگہ میں کھو نہ دوں. اگر میں دوبارہ پہلے ٹیسٹ میچ میں بھی اچھی پرفارمنس نہیں دی, اب اگر اس میں بھی نہیں دی تو میں بھی کہ سلیکٹر کا اعتماد کھو دوں. یہ ان کے میرا خیال ہے مائنڈ میں. اچھا, اس پریشر کو ختم کرنے کے لیے آپ نے رنز کرنے ہیں نا, کانفیڈنس کے ساتھ کھیلنا. یہ آپ اشرف صاحب آپ یہ 70 رنز اس میں یہ ضرور ایڈ کر سکتے ہیں. بال ٹو بال وہ واچ کر رہے ہیں, آپ دیکھیں نا, اب تو آپ کو سب نظر آ جاتا ہے کہ آپ نے کون سی شاٹ کیسے کھیلی ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا انہوں نے 70 تو کیے لیکن چانسز لیے. تو صاف کرکٹ کھیلیں اور کانفیڈنس کے ساتھ جیسا کھیلتے ہیں, آپ کے اندر بڑی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں, اس کو یوٹیلائز
यूटिलाइज करें और लंबा स्कोर करें ताकि जो प्रेशर है और रिलीफ हो जाए आपके ऊपर से। अच्छा, अशरफ अली साहब, मोहम्मद आमिर ने 26 ओवर्स में 65 रन दिए, वो जो 2 हमारे सिफर पे आउट हुए उन पर भी बात करते हैं। मोहम्मद आमिर के 65 रन के एवज 3 विकेटें, इकोनॉमी रेट इनका 2.50 रहा। मोहम्मद अब्बास ने 4 विकेटें हासिल की हैं, इन्होंने 56 रन के एवज 2.43 इनका इकोनॉमी रेट रहा है। यासिर शाह के हिस्से में 2 विकेटें आई हैं, इन्होंने 83 रन दिए हैं, 3.21 इनका इकोनॉमी रेट है। 1 विकेट वो कल वाला ये शादाब खान का 90 रन के एवज 312 रन ऑन बोर्ड हैं। पाकिस्तान ने 172 रन स्कोर कर लिए हैं। आप वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग को किस तरह से देख रहे हैं, और जो पाकिस्तान का बॉलिंग कार्ड है? वैसे ये वसीम अकरम के बाद 88 के बाद ये पहला बॉलर है जिसने वेस्ट इंडीज़ में 4 आउट किया, मोहम्मद अब्बास। अच्छा, और नहीं, इसकी लाइन लेंथ बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। और लेकिन रन्स भी ज़्यादा नहीं दिए, और क्योंकि एक आमिर के साथ बॉलिंग कर रहा है तो लाजिम बात है इसके ऊपर प्रेशर है आमिर का कि मैं आमिर के साथ क्या नाम है बॉलिंग कर रहा हूँ। अब पता क्या होता है, कई प्लेयर्स होते हैं जो खुश होते हैं कि मेरे साथ इतना सीनियर प्लेयर है तो मैं ये सपोर्ट मिलेगी, ठीक है, तो वो उससे ना पूरा जिगरे के साथ वो बॉलिंग भी कर रहा होता है, फील्डिंग भी कर रहा होता है, और कई उसका प्रेशर ले जाते हैं। उसकी वजह से जो है ना दिमागी तौर पे उनकी सलाहियतें खत्म हो जाती हैं, ठीक है, या कमजोर हो जाती है, दब जाती हैं, ठीक है। तो जैसे आमिर नजीर होता था एक साइड पे, देखें आपने देखा वसीम अकरम और एक पे वकार यूनुस दोनों होते थे, और वो फिर भी परफॉर्मेंस किया करता था। तो लिहाजा वो अपनी सलाहियतें जो उनसे मनवाता था, क्योंकि इधर भी इमरान वो वकार यूनुस एक साइड पे और एक साइड पे, दोनों बड़े नाम दुनिया में बड़े नाम, और वो फिर भी बॉलिंग करता था, आउट करता था। तो आज आमिर नजीर का आपको ख्याल कैसे आ गया? नहीं, एकदम याद आया ना मुझे कि प्रेशर नहीं लिया, ठीक है, प्रेशर नहीं लिया, ठीक है। अच्छा, 312 172 जी पाकिस्तान के हैं। आपके ख्याल में कितनी लीड पाकिस्तान को करनी पड़ेगी? अब सब पता है क्रिकेट में ना पेशन गोइयां नहीं चलती हैं, करने से चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब तो कर देते हैं, वो तो तबसरा निगाह है ना वो। अच्छा तो गुड स्कोर, अभी हमारे विकेट काफी सेफ। अच्छा, पिच में कोई फर्क नजर आया आपको पहले और दूसरे दिन में? नहीं, पहले वैसी सेम खेल रही है, कोई ज्यादा इतना अभी इसने तंग नहीं किया है। और थोड़ा सा गेंद नीचे रह रहा है, कुछ जो मैंने देखी होल्डर की कुछ गेंदें जो थी अजहर अली जब खेल रहे थे तो गेंदें नीचे रह रही थी, थोड़ा सा वो लग रहा है कि पिच थोड़ी स्लो हो रही है, उसमें मे भी हमारे स्पिनर्स को बाद में ज्यादा मदद मिले। ठीक, अच्छा, स्पिन तो है, पिच पे स्पिन तो बहुत है, थोड़ा स्लो, फास्ट बॉलर को सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन थोड़ा नीचे रह रहा है बॉल, ठीक है। वो हम तो यूज्ड टू है उसके, हमारे जो ऊपर आता है ना वो ज्यादा खतरनाक होता है। नीचे वाले से मार लेते हैं, ठीक है। और जब आपको पता लग जाए ना कि ऊपर नहीं आ रहा है तो बैट्समैन को कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो वो पहले ही से आगे आता है। ये टेक्निकल चीज है कि जब आपको पता है कि बॉल ने ऊपर नहीं ज्यादा फ्लाई नहीं करना, फ्लाई नहीं करेगा तो आप उसकी लाइन को जज करने में ज्यादा आसानी हो जाती है। फिर आप पहले से फॉरवर्ड आएंगे, ठीक है, क्या नाम है, जो बॉल आगे जो गिरेगा वो क्या नाम है उसको लंबी टांग से खेलें ताकि सेफ हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसमें आप इससे किस हद तक इत्तेफाक करते हैं वो जो हमने शुरू में किया कि रन्स ज़रा स्लो हुए हैं और इसका दबाव आ सकता है? 2 विकेटें उसके फौरन बाद गिरी हैं, बाबर आजम बगैर कोई रन बनाए, यूनुस खान बगैर कोई रन बनाए। मेरा ख्याल है यूनुस खान जो हैं उन्होंने जो अचीव करना था टारगेट ना वो अचीव कर लिए, ठीक है, तो उसकी वजह से ये होना था, ये तो वो थी कि जल्दी आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई बाकी बैट्समैन अजहर अली भी माशाल्लाह खेल रहे हैं, और पीछे मिसबा आ गए, दोनों की बहुत अच्छे क्या नाम है प्लेयर्स हैं, दोनों डिफेंसिव, दोनों के दिमाग भी बड़े मिलते हैं और लंबी इनिंग खेलने के बादशाह हैं। और जैसी वेस्ट इंडीज की बॉलिंग है उसके मुकाबले में ये दोनों मंजे हुए बैट्समैन हैं, और ये इस विकेट पे पार्टनरशिप पे हमें काफी तवक्को है कि एक लंबा आज का दिन वैसे